أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، اور قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے، اور قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، اور قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، اور قسم ہے نفس کی اور اسے درست کرنے کی یا درست بنانے کی. پھر اس کے بعد اسے سمو دیا، اسے خاک میں ملا دیا، اور اس کے بعد قسم ہے اس کو بدکاری کی اور اس سے بچ نکلنے کی. یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کیا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے ٹھکرا دیا یا خاک میں ملا دیا. یہ سورہ الشمس کی چند آیتیں، 1 سے لے کر کے 10 آیتیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے. اس سے پہلے بتایا گیا کہ قسم کھانے کا اختیار صرف اللہ کو ہے. جس چیز کی بھی وہ چاہے قسم کھا سکتا ہے، بندہ صرف اللہ کی قسم کھائے گا. یہاں قسم کھایا والشمس وضحاها، سورج کی اور اس کی دھوپ کی. اللہ کے سورج میں اور سورج کی دھوپ میں پوری دنیا کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، جس کو کہتے ہیں دھوپ سے انسان کو جس طرح پانی سے ہواؤں سے زندگی ملتی ہے، اسی طرح دھوپ بھی انسان کی صحت اور زندگی کے لیے لازمی چیز ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں، جو لوگ بند کمروں میں رہتے ہیں یا جن کے گھروں میں سورج کی دھوپ نہیں آتی، ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، تو ڈاکٹر کہے گا سورج کی دھوپ دکھاؤ. یہ انسان کے اپنے جسم کی بات ہے. دنیا کے بہت سارے ملکوں میں بہت ساری جگہوں پہ سورج کی دھوپ سے الیکٹرک بنائی جاتی ہے، طاقت کہربائیہ، اور اسی سے جس کو سولار لائٹ کہتے ہیں، پورا سسٹم الیکٹرک سسٹم سے چلتا ہے. سورج کی دھوپ ایک نعمت ہے. اب جہاں جس قوم یا جن لوگوں کے پاس صلاحیت ہے، اور جتنی صلاحیت ہے اتنا اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو دھوپ میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے. کسی کے پاس اس سے زیادہ ہے تو اور فائدہ اٹھاتا ہے. تو اللہ نے سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم کھائی. زمین کے اندر حرارت کا جو سسٹم ہے، گرمی کا، پھلوں کے پکنے کا، پھلوں کے تیار ہونے کا، اس کا سورج سے گہرا تعلق ہے. آپ دیکھیں کہ پھلوں کے پکنے کا جو موسم ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے. ہمارے ہندوستان میں آم وغیرہ پکتے ہیں گرم موسم میں. عرب کے اندر کھجور، یہ جولائی اگست جو سخت گرمی ہے اس میں پکنے کا موسم ہوتا ہے. تو سورج کی دھوپ انسان کے لیے
انسان کی غذاؤں کے لیے، انسان کی دنیاوی اور بنیادی ضرورتوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کی تفصیل جو زمینی حقیقت ہے بایولوجی والے، سائنس والے، ٹیکنالوجی والے وہ زیادہ جانتے ہیں، لیکن یہ چیزیں تو بالکل سامنے ہے انسان کے۔ اس کے بعد چاند کی قسم کھائی جب اس کے پیچھے آئے۔ سورج کی روشنی ختم ہوتی ہے تو چاند کی روشنی شروع ہوتی ہے۔ آج ہم لائٹ کے اندر ہیں، دن رات ہمارے ہاں لائٹ ہے تو احساس نہیں ہوتا۔ آج کے ہزاروں سال پہلے جب دنیا میں لائٹ بجلی نہیں تھی تو دن میں لوگ سورج ان کے لیے روشنی کا انتظام کرتا، اور رات کو چاند کی روشنی یا ستاروں کی روشنی سے وہ سفر کرتے اور اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ یعنی جہاں سورج ڈوب گیا اب لوگ انتظار کرتے ہیں کہ چاند کی کتنی تاریخ ہے، چاند کہاں سے نکلے گا، ستارے کب نکلیں گے، تو وہ سمندر کا سفر یا صحراؤں کا سفر رات میں بھی جاری رکھتے تھے۔ تو سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم کھائی جب اسے ڈھانپ لے۔ یعنی سورج، چاند اور رات، سورج ڈوبا، دن چلا گیا، اس کے بعد رات آئی تو چاند نکلا، یعنی چاند کا تعلق رات سے ہے اور سورج کا تعلق دن سے ہے۔ تو اللہ نے اپنی ان مخلوقات کی قسم کھائی، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس کے بنانے کی قسم کھائی۔ یہ آسمان، اس کی بلندی، اس کی قوت، اس کی وسعت اور کشادگی اللہ نے بنایا، مگر اللہ خود اس کی عظمت کا ذکر کر کے اس کی قسم کھا رہا ہے کہ تم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو، تم کہیں اس میں ٹیڑھاپن یا کجی نہیں پاؤ گے۔ بالکل چاروں طرف پوری دنیا میں جہاں جاؤ یہ آسمان اوپر نظر آئے گا، نیچے زمین، اور دن ہے تو سورج، رات ہے تو چاند یا ستارے تمہیں نظر آئیں گے۔ والارض وما طحاہا، اور اس کے بعد زمین کی اللہ نے قسم کھائی اور اسے ہموار کرنے کی، برابر کرنے کی۔ زمین اگر برابر نہ ہوتی، جیسے پہاڑ ہیں ویسے ہی پوری دنیا ہوتی، تو انسان کے لیے زندگی گزارنا ایک مشکل کام ہوتا۔ اللہ نے کہیں زمین دیکھی پوری برابر ہے، ہزاروں کلومیٹر تک کھیتیاں ہوتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، کہیں اس زمین کی حفاظت کے لیے پہاڑوں کو بطور میخ اور کھوٹیاں گاڑ دیا کہ ہچکولے کھائے، زلزلے آئے، زمین کے نیچے پانی ہے، اگر زلزلے یا طوفان ٹائپ آئے تو یہ پہاڑ اس زمین کی سلامتی کا ذریعہ بن جائیں۔ تو فرمائے کہ اور زمین کی قسم اور اسے برابر کرنے کی، اور نفس کی قسم اور اسے درست کرنے کی، اور پھر اس نفس کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کے اندر انسان کے برائی اور اس سے بچ نکلنے دونوں کی طاقت دے رکھی ہے۔ آدمی کا نفس ہے، اس میں برا سوچنے، برا کرنے کی بھی طاقت ہے، برائی سے بچنے اور برائی سے بچانے کی بھی اللہ نے طاقت دی۔ اور پھر اس کے بعد کہا قد افلح من زکاہا۔ اب ان مخلوقات کی قسم کھا کے پھر انسان کے نفس کی بات آئی، سورج، چاند، زمین، ستارے، رات، دن، اس کے بعد انسان کا اپنا نفس جس کے اندر برائی کو قبول کرنے کی بھی صلاحیت ہے، برائی کو ٹھکرانے کی بھی ہے، برائی کو مٹانے کی بھی ہے، اور برائی کو پھیلانے کی بھی ہے۔ ایک آدمی کبھی برائی پھیلاتا ہے، کبھی اچھائی پھیلاتا ہے، کتنے لوگ زندگی بھر اچھائی پھیلاتے ہیں، کتنے لوگ زندگی بھر برائیوں میں رہتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب اس کے بعد
فجور کیا ہے؟ گناہ. گناہ یہ اچھائی اور نیکی کی ضد ہے اور اس کی اپوزٹ ہے. اس کے بعد انجام بتایا کہ نفس کے اندر دونوں صلاحیتیں ہیں، لیکن ان دونوں صلاحیتوں کا اختیار بندے کو دیا ہے کہ بندہ کس صلاحیت کو استعمال کرتا ہے. اور جو صلاحیت دی گئی ہے بندے کو، اسی کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. سورج کی روشنی کم ہے یا زیادہ ہے، چاند آج نکلا کہ کل، بندے سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. جو چیز اللہ نے بندے کے ہاتھ میں دی، اختیار میں دی کہ دیکھو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی اور برائی سے بچنے کا راستہ دونوں تمہیں عطا کر دیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ نے راستہ دکھا دیا اور تمہیں اختیار دے دیا کہ تم اچھائی کرو یا برائی کرو. اب تمہیں اسی حساب سے تمہارا سوال ہوگا. اور کہا کہ قد افلح من زکاہا، اور اس میں کامیاب وہ ہوگا، مقصد کو وہ پالے گا جو اپنے نفس کا جس نے تزکیہ کیا، یعنی شرک سے اپنے آپ کو پاک کیا، گناہوں سے پاک کیا، نیکی کیا اور نیکی میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں شامل کیا. کیونکہ نیکی کیا اور نیکی میں ریاکاری ہے تو بھی گناہگار ہے، اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں. وقد خاب من دساہا، اور وہ آدمی ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. کون شخص؟ وہ شخص ناکام اور نامراد ہو گیا جس نے اپنے ایمان اور تقوی کی قدر نہیں کی اور اس کو برباد کر دیا. ایک دم بالکل صاف انداز میں اللہ نے اپنی مخلوقات کی قسمیں کھا کے آخر میں انسان سے خطاب کیا کہ نفس کی بھی قسم کھاتا ہوں اور اس کو جو اختیار دیا اس کی بھی قسم کھایا، اور کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا اس کا ذکر کیا. ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد سلف صالحین اللہ سے استقامت کی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں استقامت عطا فرما اور حسن خاتمہ عطا فرما. کیونکہ انسان کی زندگی پلٹتی رہتی ہے، دل پلٹتا رہتا ہے، جیسے حالات پلٹتے ہیں، موسم بدلتا ہے، اسی طرح انسان کے حالات بدلتے ہیں. بعض دفعہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، آخر وقت میں کفر کرنے لگا، پریشان ہوا، تعویذ گننے خرافاتوں میں پڑ گیا، نہ جانے کہاں کہاں چلا جاتا ہے. تو اسی لیے اہل علم اللہ سے استقامت کی دعا کرتے کہ اللہ تو نے ہمیں جو نعمت دی اس نعمت پر زندگی بھر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، استقامت عطا فرما، اور ہمیں علم نافع عطا فرما اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما. علم نافع کا مطلب کہ آپ کچھ علم سنیں، دین کی بات سنیں، اس کا فائدہ پہلے آپ کو ہونا چاہیے، آپ کی ذات پہ، شخصیت پہ، گھر پہ، پھر اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. آپ 24 گھنٹہ سنتے رہیں، جو لوگ ٹیپ ریکارڈ لگا لیے 24 گھنٹہ آپ سنتے رہیے، پڑھتے رہیے، لیکن اس کا اثر اگر آپ کے اوپر نہیں آیا، آپ کے جسم پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کے جو روابط ہیں ان پر، تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. اور اس کے بعد عمل صالح، علم کا فائدہ عمل کی شکل میں آتا ہے زندگی میں. تو اہل علم دعا کرتے کہ اللہ تو ہمیں استقامت عطا فرما اور علم نافع عطا فرما اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے، نعمتوں کی قدر کی توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.